बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गवर्नर साहब इज़ पेट्रन ऑफ सर्वर फाउंडेशन। तो हमने एक विंटर अपील लॉन्च की थी और जितने भी हमारे डोनर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें वो चीज़ें दी जो हम बच्चों को दे रहे हैं। आज हमारे पास फाउंटेन हाउस के बच्चे आए हैं। हमने कोविड की वजह से कम बच्चों को बुलाया, बाकी जितने भी बच्चे फाउंटेन हाउस में होंगे अंडर द एज ऑफ 12 सबको हम कोटियाँ भेजेंगे ताकि हर बच्चे को वो मिल जाएं। और साथ साथ इस कैंपेन को हम लेके चलेंगे सईबाल, फैसलाबाद, दूसरी जगह में जिधर भी हमारे डिज़र्विंग बच्चे होंगे उन तक हम कोटियाँ पहुँचाएँगे। और हज़ारों के हिसाब से हमारे पास डोनेशंस आ गए और सब हम कंट्रीब्यूट करेंगे, बच्चों को देंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये हमने आज जो लॉन्च किया, इधर बच्चे आए हैं, कोरोना की वजह से इसको हमने थोड़ा सा बंद रखा, पर आज मुझे खुशी हो रही है हमारे जो बच्चे हैं वो आज आए आके उन्होंने कोविड वॉल भी देखेंगे, जो हीरोस वॉल है और जो कुरानिक गार्डन है उनको भी वो विज़िट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट बात कर लूँ, 3 मिनट सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मैडम परवीन सरवर का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि माशाल्लाह ड्यूरिंग कोविड-19 165 प्लस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने इकट्ठे मिलके काम किया था, जिसमें सरवर फाउंडेशन भी जो है वो पंजाब नेटवर्क जो है उसकी मेंबर है और इन्होंने भी कोविड-19 में बड़ा काम किया है। और मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी पे, अपने NGOs पे कि माशाल्लाह उन्होंने ड्यूरिंग कोविड-19 10 अरब रुपए से ज़्यादा की चार्टी की, 20 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को जो है वो महीने का राशन जो है वो प्रोवाइड किया, मेडिसिन सप्लाई की, जेलों में भी जिन चीज़ की ज़रूरत थी वो भी प्रोवाइड की। तो अमजद साकिब साहब भी बहुत ज़बरदस्त हमारे चेयरमैन हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। तो ये जो विंटर अपील है इसका मकसद यही है कि हमारे बच्चे सर्दी में जो अफोर्ड नहीं कर सकते को जंपर ख़रीद सकें, जैकेट ख़रीद सकें, और फिर कोरोना भी है तो जितना भी मैक्सिमम, और ख़ास कर मैं यकीनी तौर पर एक बात अगर मैं न कहूँ तो इंसाफ नहीं करूँगा कि जो लोग हमेशा हर नेक काम में सरे फहरिस्त होते हैं और जो अजीम काम कर रहे हैं, मैं ख्याल है कि हमें उन लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनको अच्छा जो है उनका नाम जो है, इसलिए हमने ये कोविड-19 वॉल बनाई है ताकि वो तमाम मुखय्यर हजरात जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े हुए हैं उनको हेल्प किया है। तो मैं ख़ास कर लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, फ्रेंड्स ऑफ लाहौर का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने हर काम में वो हमेशा जो है वो पहल करते हैं। तो एक बात मैं सिर्फ अनाउंस करना चाहता हूँ कि आज से ये जो मॉन्यूमेंट है, सवेनियर शॉप है और ये जो स्मॉल रेस्टोरेंट है डबल डेकर बस में और कुरान गार्डन है, इसको हम 11 बजे से लेके 6 बजे तक आम लोगों के लिए इसको खोल रहे हैं ताकि लोग आएँ और यहाँ पर अपना विज़िट भी करें और देखें कि जो लोग हैं, जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, लोगों की जानें बचाते हुए, और कुरान गार्डन जो हमने बनाया है इसको वो देख सकें। और इसका कुरान गार्डन बनाने का मकसद ये भी था कि आपको मालूम है कि मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना जो है लाजम करार दिया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये पहली दफ़ा इस्लामिक हेरिटेज जो है वो गवर्नर हाउस में हम लेके आए हैं। सर ये बताएं कि कल वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 2.5 साल में पहली बार चौधरी साहब के घर गए हैं और उनकी जो एक हुकूमत से नाराज़गी चल रही थी उस पर आप भी काफ़ी रहे चीज़ों को सुलझाने के लिए। उनमें कई उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मुनसिपल साहब को वजारत नहीं मिली, मुशावरत नहीं की जाती, फिर यह है कि कुछ वो गंदम की प्राइस वगैरह इस किस्म की वो लेजिस्लेशन कुछ चाहते थे। तो कल जो वज़ीर-ए-आज़म गए हैं, आप भी इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुशावरत कर रहे हैं, कहा गया है कि बर्फ़ पिघल गई है, तो किस किस्म की यकीन दहानी करवाई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखने में आएंगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि, और मैंने बार बार ये बात कही है
کہ ہمارا جو ہے اتحادی جو ہیں ہمارے وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ناراضگیاں، ریزرویشنز، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتحادیوں میں ہوتی رہتی ہیں. یورپ جیسے ممالک میں، برطانیہ میں، جب وہاں پر لبرل ڈیموکریٹس اور کنزرویٹو کی وہاں پر کولیشن گورنمنٹ تھی تو ہر روز خبر آتی تھی کہ آج یہ کولیشن ٹوٹ جائے گی. تو انشاءاللہ یہ کولیشن ٹوٹنے والی نہیں ہے. ہم اپنا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو پورا کریں گے اور ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی میں تو بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. وہ ایک پاکستان کی سیاست میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی تیمارداری کے لیے وزیر اعظم پاکستان جو ہے کل وہاں پر گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہوئی ہے جس سے کسی قسم کی اگر تھوڑی بہت غلط فہمی بھی تھی تو کل پرائم منسٹر کی وزٹ نے وہ غلط فہمیاں دور کر دی. یہ دیکھیں کل میرے اپنے خیال میں وہ گئے تھے تیمارداری کے لیے. میرا نہیں خیال کہ وہاں پر چودھری صاحبان نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو یا اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو سب سے پہلے میں نے اور پرائم منسٹر نے، ہم دونوں نے سب سے پہلے جو ہے افسوس کا اظہار بھی کیا اور ان کے لیے نیک دعائیں بھی کیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو بالکل میں تو اس چیز کے ہمیشہ حق میں ہوتا ہوں کہ مشکل وقت میں جو بھی ریلیف ود ان اے لا، لیکن ملک کا لا جو ہے وہ تو سپریم ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. ود ان اے لا جو بھی فیسلٹی دے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری حکومت دے گی. لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا، بظاہر اس کو کوشش جاری ہے. تو کیا اس کے بعد اگر یہ جلسے ملتوی نہیں ہوتے تو حکومت کو کیا کوئی اور؟ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں قیمتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فیز میں ہم پہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں کرونا سے جتنا نقصان ہو سکتا تھا اتنا نہیں ہوا. کرونا کنٹین کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اب دوسری دفعہ جو کرونا کا حملہ ہے پہلے سے زیادہ لیتھل بھی ہے، پہلے سے زیادہ خطرناک بھی ہے، اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست تو اگر ہم رہیں گے تو سیاست ہوگی اور نہ صرف اس میں انسانوں کی جانیں جائیں گی، معیشت پہ اس کے بہت برے اثرات پڑیں گے. دیکھیں چونکہ ہمارا کرونا پہ ہم نے کنٹین کر لیا تھا تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے بڑی ہے. ہمارے جتنے بھی مینوفیکچرز ہیں اگر آپ ان کے پاس جائیں تو ان کو مزدور نہیں مل رہے ہیں اور ان سے آرڈر جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرونا پہ ہم نے کنٹرول کر لیا. اگر اب کنٹرول سے باہر ہوا تو ہماری ایکسپورٹ کو بھی نقصان پہنچے گا، ہماری معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ آج گورنر ہاؤس میں ایک ایونٹ ہونی تھی، اوورسیز پاکستانی کنونشن تھا جس میں ہم تمام SOP بھی فالو کر رہے تھے. انویٹیشن بھی جو گورنمنٹ کی ہدایات ہیں کہ 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہونا چاہیے، اوپن ایئر میں ہونا چاہیے، وہ تمام ہم چیزوں کو فالو کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں کوئی اس تنقید کا نشانہ نہ بنائے کہ جی گورنر ہاؤس میں تو یہ ایونٹ ہو رہی ہیں اور گورنر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ جلسے جلوس نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ملک کا لارجر انٹرسٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہمیں جلسوں جلوسوں پہ جو ہے میرا خیال ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بھارت جس طرح ہم پر چڑھائی کرے، جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ایسے مشکل حالات میں کوئی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس یا سینٹ میں بلانا چاہیے، تمام سیاسی جماعتیں پیش کر ہوں تاکہ ان مسائل سے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں
جہاں تک کشمیر کا ایشو ہے اور کشمیر میں جو ظلم اور بربریت انڈیا کر رہا ہے یا منارٹیز کے ساتھ جو وہاں پر کرسچین کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے نریندر مودی لے کے آئے ہیں، تو وہ تو پورا پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں اس بات پہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ پڑے ہیں۔ تو ان ایشوز پہ کسی قسم کا بھی آپس میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارٹی کا ہم میں اختلاف ہے۔ ہم سب پارٹیاں جو ہیں، چاہے وہ مذہبی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، انڈیا کے خلاف چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک منٹ سر، یہ لاسٹ سوال یہ بتاتے ہوئے جائیں کہ ابھی بچوں کو تحائف آپ نے خود تسلیم کیا، آپ نے خود دیکھا ہوگا یہ بچیاں زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے سویٹرز نہیں پہنی ہوئی، یعنی ان بچوں کو گرم کپڑوں کی اور گرم چیزوں کی ضرورت ہے۔ بچوں کو یہاں پہ تحائف میں دیے گئے ہیں ایک شرٹس اور وہ تحائف یعنی کھلونے وغیرہ دے دیے گئے۔ آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، میرا خیال ہے میڈم آپ نے نوٹس نہیں کیا، میں ذرا آپ کو دوبارہ میرا خیال بتا دوں شاید کسی اور، یہ جو ہے تحائف کے ساتھ اصل میں یہ جو ونٹر اپیل ہے جو میڈم نے لانچ کی ہے، میرا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، نہ میں یہ میرا آئیڈیا ہے، میڈم کا آئیڈیا تھا کہ چونکہ میڈم کیمپ لگاتی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھسرتے ہوئے آتے ہیں، ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہوتے، تو میڈم یہ جو کپڑے ہم دے رہے ہیں یہ زارا کے لیے، یہ یورپ میں $30 میں ایک جمپر بک رہا ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ یہ کوئی گرم کپڑے ہیں جو کہ یورپ کی سردیوں میں جو پہننے والے کپڑے ہیں وہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں۔ تو سر یہ بچیاں بھی پہنیں گی؟ بچیاں بھی پہنیں گی، بچیوں کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے ہیں، سب کے لیے یونیسیکس۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔